الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم مکرم دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہمارے معاشرے میں بڑی افسوس کی ہے، قابل افسوس ہے کہ ہم مسائل کو صرف پوچھتے ہیں، لیکن ہم مسائل کو صرف جاننے کی حد تک محدود رکھتے ہیں اور اس کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش اور فکر نہیں کرتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. صرف مسائل کو پوچھ لیتے ہیں، بس اس پر عمل کرنے کی کوئی فکر اور کوئی کوشش نہیں کرتے. کس کو معلوم نہیں ہے کہ سود لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، لیکن پھر بھی لوگ دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. جس کو معلوم نہیں ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لیکن اس کے باوجود آج یہ ہو رہا ہے. جس کو معلوم نہیں ہے کہ کام چوری یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں کام چوری کا دورہ ہے. چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو، ہر جگہ کام چوری ہو رہی ہے. اور کس کو معلوم نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر بھی آج یہ ہو رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے صرف مسائل کا جان لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسائل تو بہت سے لوگوں کو بلکہ سب لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود حرام کاریاں ہو رہی ہیں، حرام میں لوگ مبتلا ہے، اس کے باوجود فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے اور ظلم عام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے. اگر ہم غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب آ چکا ہے. آج ہمارے رات اور دنوں سے چین اٹھ چکا ہے. آج ہماری عزت، ہماری جان، ہماری آبرو، ہمارے مال محفوظ نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر طرح طرح کی مشقتیں اور طرح طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور وہ دوبارہ یہاں واپس آنا بھی نہیں چاہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ہماری مالوں کی، ہماری عزت کی اور ہماری آبروؤں کی حفاظت نہیں ہوتی، ہماری عزت اور ہماری مال و دولت محفوظ نہیں ہے، اس لیے وہاں تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہاں آنا نہیں چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ جان بوجھ کر ہو رہے ہیں، یہ کوئی بھول چک سے نہیں ہو رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں، کیوں انسان اتنے گناہوں میں مبتلا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے ہیں اور ہم موت کی یاد کو بھول گئے ہیں. ہم موت کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں. آخرت کے عذاب کا جو ڈر ہے، آخرت کے عذاب کا جو منظر ہے، ان سب کو ہم بھلا دیا ہے. یہی سب سے بڑی وجہ ہے. حالانکہ قبر ہمارے انتظار میں اور ہماری طاق میں ہے، لیکن ہم نے قبر کو بھلا دیا ہے. یہی سب سے بڑی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ آج انسان کھلم کھلا بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی خوف کے گناہوں میں مبتلا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ہر انسان کی قبر کی جگہ متعین ہے. اللہ رب العزت نے تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ بات اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتائی، بلکہ صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے تمام لوگوں کے بارے میں کہ کہاں وہ مرے گا اور کہاں وہ دفن ہوگا. حتیٰ کہ
کہ انسان کو اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں مرے گا اور کون سی جگہ کی مٹی اس کی قبر بنے گی، یہ انسان کو خود بھی معلوم نہیں، لیکن قبر کو معلوم ہے کہ کون میری جگہ، کون میرے پاس آنے والا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ قبر اپنے اندر آنے والے ہر ایک انسان کو پکار کے کہتی ہے کہ اے فلاں، تو میرے اندر آنے والا ہے، میں تیری منتظر ہوں، اور میرے اندر جو سانپ اور جو بچھو ہے وہ بھی تیرے منتظر ہے، میری جو اندھیریاں جو تاریکیاں ہیں وہ بھی منتظر ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ بھی منتظر ہیں۔ اگر تو تیاری کے ساتھ آئے گا اور تمام جو اللہ رب العزت نے احکامات اور تعلیمات دی ہیں مکمل ادا کر کے مکمل تیاری کے ساتھ آئے گا تو میری باہیں تیرے لیے کھل جائے گی، اور میری جو تاریکی ہے وہ روشنی میں بدل جائے گی، اور میرے جو سانپ اور بچھو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے قبر میں عذاب ہونے والے ہیں اس کے بجائے اللہ رب العزت کی رحمتیں تیرا استقبال کرے گی اگر تو تیاری کے ساتھ آئے۔ اور اگر تو ایسے ہی چلا آیا بغیر کسی تیاری کے تو پھر میرے اندر رہنے والے سانپوں کو اور بچھوؤں کو تیرے اوپر درد دینے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے مسلط کر دیا جائے گا، اور عذاب کو تجھ پر نازل کر دیا جائے گا اگر تو بغیر تیاری کے آئے۔ تو ایک طرف تو قبر ہمارے لیے منتظر ہے لیکن ہم نے قبر کو ہی بھلا دیا ہے، اور قبر کو اور آخرت کو اور حساب کے دین کو بھولنے کی وجہ سے ہی انسان گناہ کرنے کی جرأت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر قبر کی تاریکی اس کو یاد ہے، اسی طریقے سے قیامت کا منظر بھی اس کو یاد ہے، اور حساب کتاب کا جو منظر ہوگا اور جو ڈراؤنی اور ہونا کیا ہوگی اس کو یاد ہے، تو وہ یہ نہیں کرے گا، وہ یہ سوچے گا یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، وہ تصور کرے گا تو یہ دنیا تو ایک دن یا چند گھنٹے یا چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، یہ کوئی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ سوچے گا اور یہ تصور کرے گا اپنے دماغ میں تو یا تو گناہ ہوگے ہی نہیں، اور اگر ہوگے تو بہت کم ہوگے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوگے، اور اگر کبھی اس سے بڑا گناہ سرزد بھی ہو گیا تو اس کو توبہ کے بغیر چین نہیں آئے گا، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ تو ایسے آدمی سے دوسروں پر ظلم اور سختی کا خیال بہت کم ہوتا ہے، یعنی ایسا آدمی لوگوں پر ظلم اور سختی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر وہ ظلم اور سختی کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کی نظروں کے سامنے اور اس کے دماغ میں قبر کیا جائے گا، اور اس کے سامنے آخرت کے مناظر گھومنے لگ جائیں گے، اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں ذرہ برابر بھی ظلم کروں گا تو اس کا حساب لیا جائے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو تم نیکی کرو گے ذرہ برابر تم نیکی کرو گے وہ تم دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر جو تم برائی کرو گے اور گناہ کرو گے وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ تو جو نیک آدمی ہوگا اس کے دماغ میں فوراً یہ خیال آ جائے گا اور گناہ سے بچ جائے گا، لیکن جسے نہ قبر کی یاد ہے، نہ موت کی یاد ہے، نہ حساب کے دین کی یاد ہے، اور نہ پل صراط پر گزرنے کا تصور اور اس کی ہولنا کیا یاد ہے، اس کی گھبراہٹ یاد ہے، تو ایسا آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے اور بدکاریوں میں مست ہو جاتا ہے، اور اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دی جاتی۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ بلا شبہ ہم اپنے نافرمان بندوں کو مہلت دیتے ہیں، اور بلا شبہ میری تدبیر بڑی سخت ہے اور بڑی مضبوط ہے۔
یعنی جب نافرمان بندہ گناہ کرتا ہے اور نافرمانے میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور مہلت دے دیتے ہیں. دیکھنے میں تو اس کے مال اور اس کے اسباب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو عہدے پر عہدے ملتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ خوش و خرم زندگی بسر کرتا رہتا ہے. لیکن یہ سب اللہ رب العزت کی وجہ سے ڈھیل دینا ہے اور اس کو مہلت دینا ہے. اب یہ ڈھیل کیوں دی جاتی ہے, یہ مہلت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے کہ ان سارے گناہوں کے بعد اللہ رب العزت اس کو ایک ہی مرتبہ میں پکڑ لے گی اور ان کو جہنم میں پہنچا دے گا. اس وجہ سے یہ ڈھیل دی جا رہی ہے. لہذا اگر کوئی شخص بڑے عیش و آرام کی زندگی میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ ڈرنے کے بجائے آخرت کے عذاب سے اور حساب کے دن سے ڈرنے کے بجائے خوش ہوتا ہے, خوشیاں مناتا ہے, تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور اس کو مہلت دی جا رہی ہے. یہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کہ ہم نافرمان بندوں کو مہلت دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں اور میری تدبیر اور جو میری پکڑ ہے وہ بڑی مضبوط ہے, اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. جب میری پکڑ آ جائے گی تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لہذا جسے یہ فکر لاحق ہو جائے کہ معلوم نہیں کہ کل میں زندہ رہوں گا یا کل میں زندہ نہیں رہوں گا, تو وہ کیوں کر آج کے لیے اتنے سارے لوگوں سے جھگڑا کرے گا اور لوگوں پر ظلم کرے گا اور حرام کھائے گا, اس لیے کہ وہ دیکھے گا کہ اگر میں نے حرام چیز کھا لی, میں نے حرام کھانا کھا لیا, اگر میں کل رخصت ہو گیا, اگر میرا انتقال ہو گیا تو یہ مجھے کیا کام آئے گا. اس لیے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بغیر مال و اسباب کے اکیلا چلا جاتا ہے, تو وہ سوچے گا کہ اگر میں نے حرام مال کھا لیا اور کل رخصت ہو گیا تو یہ کس کے کام آئے گا, یہ کسی اور کے استعمال میں آ جائے گا, یہ رشتہ داروں کے کام میں آئے گا, بیوی بچوں کے کام میں آئے گا, اور وہ بھی میں نے حرام کمایا ہے تو ان حرام کھانوں کی وجہ سے ان کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور ان مالوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی اور مجھے اور زیادہ دکھ عذاب ہوگا کیونکہ میری مال حرام مال سے اٹھاتے ہیں, تو ان کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی اور میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی. جب انسان یہ سوچتا ہے تو انسان گناہوں سے باز رہتا ہے, لیکن جو یہ نہیں سوچتا ہے اور نہ قبر کی یاد رہتی ہے اور نہ حساب کے دن کی یاد رہتی ہے تو گناہوں میں مست ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. وہ کبھی بھی ہدایت کو قبول کرتے ہی نہیں اور اچھی باتوں کو, بھلی باتوں کو قبول ہی نہیں کرتے, ان کی دلوں میں اچھی باتیں جاتی ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور اس کے علاوہ ایک بات کہ موت کی سختی بہت خطرناک ہوتی ہے. موت کی سختی انسان کی طاقت کے برداشت کے باہر ہوتی ہے. چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب گنہگار بندہ ہوتا ہے اور اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ ایک خاردار کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے, اس جھاڑی کے اوپر ایک نرم اور باریک ململ سا کپڑا ڈال دو اور وہ کپڑا پوری طرح پھنس جاتا ہے, اور جب پوری طرح پھنس جائے گا پھر تم اس کو کھینچو گے تو اس کا کیا حال ہوگا, وہ کس طرح پھٹ جائے گا ہر جگہ سے. اتنی زیادہ تکلیف جب گنہگار بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت اس کو ہوتی ہے. تو موت کی تکلیف بھی بہت سخت ہوتی ہے روح قبض کرنے کے وقت, اور یہ روح اللہ رب العزت انسان کے دل میں, انسان کے جسم کے اندر اس وقت داخل کرتے ہیں جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے جمع ہوا خون ہوتا ہے, پھر لوتھڑا ہو جاتا ہے, پھر اس پر ہڈیاں بنتی ہیں, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے, اور یہ سارا کام 4 مہینے میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت جسم کے اندر روح داخل کر دیتے ہیں. تو اب یہ روح جو داخل کی گئی ہے وہ تو اب انسان پیدا ہوتا ہے تو کسی کے اندر 6 سال رہتی ہے اور 6 سال کے بعد جدا کر لی جاتی ہے, یعنی موت آ جاتی ہے, اور کتنے لوگوں کے اندر 7 سال رہتی ہے, 90 سال رہتی ہے. لیکن جب اس روح کو جب قبض کیا جائے گا تو اتنی شدید تکلیف ہوگی.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے ہی موت کی قبر کی تیاری کر لیں، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ہم نے اپنے کتنے پیاروں کی جنازے کی نماز پڑھی، ہم نے اپنے کتنے پیاروں کی قبر پر مٹی ڈالی، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اٹھایا، اور کتنے دنوں تک ہم روئے بھی، لیکن اس کے بعد ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہونا تھا، ہو گیا، ہمارے ساتھ ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا تھا، ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ سارے امور انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم قبر کی تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دربار کے اندر، اچانک ایک شخص آیا اجنبی، اور وہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کے سامنے گھور گھور کر دیکھنے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو جس آدمی کو وہ گھور رہا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یہ آدمی مجھے بہت گھور رہا تھا، مجھے اس سے بہت خطرہ ہے، بہت خوف ہے، میں ڈر گیا، میں حیران و پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اب ہوا کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے ہندوستان کے پورے کنارے تک پہنچا دے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں پر حکومت عطا کی تھی، جناتوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہوا پر، سب پر حکومت عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت شام میں تھے۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ آپ ہوا کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے اڑا کر ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا اور اس انسان کو، اس شخص کو ہندوستان کے آخری کنارے تک پہنچا دیا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ اجنبی شخص جو گھور رہا تھا وہ آیا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کل تو یہاں آیا تھا اور میرے فلانے ساتھی کو اتنی حیرت سے اور ڈراؤنی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اصل میں وہ ملک الموت تھا، موت کا فرشتہ تھا، وہ انسان کی شکل میں روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس کو اس لیے گھور رہا تھا کہ وہ شام میں تھا اور مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان کے آخری کنارے پر۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یہ انسان تو شام میں ہے اور رات کے فلانے گھنٹے اور فلانے وقت میں مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن جب وہ وقت آیا اور میں روح قبض کرنے کے لیے ہندوستان کے کنارے پر پہنچا تو وہ مجھے وہیں مل گیا۔ یعنی انسان کی موت ٹل نہیں سکتی ہے، ایک منٹ کے آگے نہیں ہو سکتی اور ایک منٹ پیچھے بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس انسان نے یہ سوچا تھا کہ وہ مجھے ڈرا رہا ہے تو اس نے یہ درخواست کی کہ مجھے ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دیا جائے، اس لیے یہ پہنچا دیا گیا کہ اس کی موت وہیں آئی تھی۔ اس لیے اس ملک الموت نے سلیمان علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ مجھے حیرت اس وقت ہوئی تھی، یہ ابھی شام میں بیٹھا ہوا ہے اور رات میں مجھے اس کی روح ہندوستان کے آخری کنارے پر قبض کرنی ہے، تو وہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب میں آخری وقت گیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو میں نے اس کو وہیں پا لیا۔ تو اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو موت آنی ہے۔ انسان دنیا میں ساری چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہندوؤں کا، مسلمانوں کا اور فلسفیوں کا کسی کا اختلاف نہ ہو، لیکن موت ایسی چیز ہے اس میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں موت حقیقت ہے اور آ کر رہنے والی ہے، اور جب موت آئے گی تو نہ ایک منٹ پیچھے جا سکتی ہے اور نہ ایک منٹ آگے جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے، موت کے بعد آنے والی زندگی، قبر کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ آمین۔